بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ حرمت والا مہینہ، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمانیں زمینیں بنائیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں یا سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یہ 10 دن افضل کیوں ہیں؟ عشرہ ذی الحج کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمام افضل عبادتیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اس میں سب جمع ہو جاتی ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہے، اور یہ سب عبادتیں اس کے علاوہ کسی اور دن جمع نہیں ہوتی۔ عبادت کے لیے سب سے بہترین دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، کیا جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال جھٹے میں خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر آیا۔ 4 حرمت والے مہینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر پھر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں، 3 تو ایک ساتھ سیکوینس سے ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، مگر چوتھا رجب جو جمادی الخیر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ ان دنوں کے لیے بہترین ذکر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں رہا جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ تم ان دنوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے زیادہ پڑھا کرو۔ روزے کا ثواب۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہر نیک عمل اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ اس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اس مہینے کی 1 سے لے کر 9 تاریخ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسلام عرفہ کے دن مکمل ہوا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ آیت عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ عرفہ کے دن کا روزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، مجھے امید ہے کہ اللہ اس بندے کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ عرفہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس ذات کے اس سے اگلے اور اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ عرفہ کے دن کی خاص دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ذی الحجہ کے دن کے ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 6 جون 9 ذی الحج عرفہ کا دن۔ 7 جون 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کا دن ہو۔ ذی الحج کے شروع کے 9 دن کیسے گزاریں؟ آج رات یعنی 28 مئی کو ذی الحج کا چاند ہوگا اور کل یعنی 29 مئی کو ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوگی۔ یہ 9 دن اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یعنی رب کریم کو یہ دن بہت پسند ہے۔ ان دنوں کے روزوں کی فضیلت سال بھر کے روزوں کی ثواب ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ صرف ایک دن کا روزہ 365 ڈیز کا اجر۔ سبحان اللہ۔ اس دن
اس میں جو آخری روزہ یعنی 9واں روزہ جو ہوتا ہے عید الاضحیٰ بقرہ عید کے دن عید کا پہلا دن وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے جو سب سے قیمتی روزہ ہے۔ اس میں رکھنے والے کے اگلے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان راتوں کا مقام لیلۃ القدر جیسا ہے۔ علماء کے مطابق ذی الحج کے دن سال کے بہترین دن ہیں، جیسے رمضان کے آخری 10 راتیں بہترین راتیں ہیں۔ یہ راتیں بھی لیلۃ القدر جیسی ثواب والی بن سکتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحلیل اور تحمید پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کا ذکر کرو۔ ہر وقت ذکر میں رکھو، زبان ترک رکھو اللہ رب العزت کے نام سے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج 2 سال کے گناہ کی معافی، عرفہ کے دن کا روزہ ایک گزشتہ اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ سال کا سب سے بڑا روزہ ہے، اس سے کسی قیمت پر مس نہ کریں۔ جو لیڈیز حیض میں ہوں ان دنوں میں افسوس کرنے کی یا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ روزہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں اور حیض و پیریڈز بھی رب تعالیٰ کی ہے اور اٹس نیچرل۔ آپ زیادہ سے زیادہ اذکار میں تسبیحات پڑھی گئی وہ تسبیحات پڑھ ذکر و اذکار کیجیے زیادہ سے زیادہ۔ اور آخری پیغام، یہ دن صرف ثواب کے نہیں، یہ دن تزکیہ، روحانی صفائی، اللہ کے قریب آنے کے ہیں۔ لسٹ بناؤ، روزہ، قرآن، صدقہ، تہجد، ذکر، دعا، استغفار، خدمات، جو بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں۔ کیا پتہ یہی دن تمہاری تقدیر بدل جائے۔ اللہ کریم تمہیں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن دکھائے اور تمہیں معاف شدہ لوگوں میں لکھ دیے جاؤ۔ ایک بھی لمحہ بیکار مت گزارنا، جتنا بنے عبادت کرنا۔ رمضان میں ہم سب کر لیتے ہیں، میں تھوڑی عبادت میں بہت عبادت، کیونکہ ہم اس کے لیے خود کو پریپیئر کر لیتے ہیں کہ کرنا ہے، یہی کرنا ہے۔ ہم جب ہم 30 دن کی نیکیاں کر سکتے ہیں تو 9 دن کی نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ کر لیں گے۔ ضرور روزہ رکھیں، اذکار کریں، قرآن پڑھیں، ایک رکوع سمجھ کر پڑھیں اور بہت ساری تسبیحات پڑھیں۔ آپ کی شیئرنگ کسی کے 9 دن نیکیاں بھری 9 دن بنا سکتی ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ خود بھی عمل کیجیے، اپنی کمیونٹی کو بھی اس نیک کام کی دعوت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنانے سے زیادہ بولنے، باتوں سے زیادہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ثواب جاریہ کی نیت سے میں ویڈیو ڈال رہی ہوں، اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیجیے۔ ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ قبر پر پودا لگانا کیسا؟ قبر پر پودا لگانا، یہ سوال پوچھا گیا۔ جواب، اگر پودے کی جڑ سے قبر یا میت کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو تو قبر پر پودا لگانا جائز ہے کہ پودے جب تک تر رہیں گے اللہ پاک کی تسبیح کرتے رہیں گے، جس سے میت کو تخفیف عذاب یعنی عذاب میں کمی اور انسیت حاصل ہونے کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے قبر سے تر گھاس کا کاٹنا مکروہ لکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انسانوں کی آوازیں سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے صاحب سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمایا، ان میں سے ایک آدمی تو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر کھجور کی تر سخت منگوا کر جو ٹکڑے کیے اور ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا
کس لیے کیا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، جس نے مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ خربا کو 2 نصف کیے اور ایک نصف ایک قبر پر اور دوسرا نصف پر نصب کیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ دونوں تر رہیں اللہ پاک ان دنوں مردوں میں عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اس حدیث کی شیخانہ رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا اور کہا کہ اس حدیث سے قبر پر درخت کا نصاب کرنا اور قرآن شریف پڑھنا مستفاد ہوتا ہے کہ جب شاخ درخت کی وجہ سے تخفیف عذاب ہو تو قرآن مجید کے مفید ہیں ہونے کا کیا کہنا۔ نبات جس وقت تک سبز رہتی ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور اس سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے قبرستان سے سبز گھاسوں کا اکھاڑنا کاٹنا ممنوع اور مکروہ ہے۔ فتویٰ بزائیہ میں ہے کہ قبرستان سے تر گھاس کاٹنا مکروہ ہے کیونکہ وہ تر گھاس اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کی وجہ سے میت کو عذاب دور ہوتا ہے اور میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔